السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے نئے سال کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ محترم ناظرین، شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے ماہ جنوری کی ابتدا پر نوجوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتا ہے۔ کہیں کارڈوں کے تبادلے کیے جاتے ہیں، کہیں فون وغیرہ کے ذریعے مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے۔ نئے سال کے جشن پر غیر مسلم تو کیا، مسلم معاشرہ کے بہت سے افراد بھی ان سے پیچھے نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ ماہ جنوری سے شروع ہونے والے سال پر اس قدر خوشی کیوں؟ بحیثیت مسلمان ہم غور کریں کہ کیا اس نئے سال سے مسلمانوں کا کچھ لینا دینا ہے؟ آج پوری دنیا اقتصادی عالمی بحران سے دوچار ہے، مہنگائی آسمان چھوتی جا رہی ہے۔ کیا ایسے میں اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے ماضی کا محاسبہ کیے بغیر اور اپنے ماضی سے سبق لیے بغیر اندھا دھند نئے سال کے جشن میں مدہوش ہو جائے؟ اس طرح کے کئی اہم سوالات ہیں جس پر ہر فرد کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے خوشیاں منانا انسانی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ہر پل انسان کے لیے نیا اور قیمتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کی ساعتوں پر گہرائی سے غور کرے تو وہ ہر پل اپنے خالق کا شکر بجا لانے والا ہوگا، کیونکہ موت و زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں جی سکتا۔ پھر جو پل، جو دن، جو مہینہ اور جو سال گزر جاتا ہے وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور زندگی میں لوٹ کر پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنی قیمتی زندگی کے جانے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، وہ ایک سال اپنی زندگی سے اور قبر سے قریب ہوا ہے۔ پھر اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو وقت گزرا ہے اس میں اس نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ کہیں اس کی زندگی کی قیمتی لمحات، ایام اور مہینے یوں ہی تو نہیں گزر گئے؟ کہیں ان ایام میں اس نے کسی کو ستایا، دبایا تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، اپنے خالق کی نافرمانی تو نہیں کی، جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو بھلا تو نہیں بیٹھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص اس طرح سے اپنی بیتی ہوئی ساعتوں کے بارے میں سوچے گا تو یقیناً وہ شرمندہ ہوگا، اپنی عملوں پر افسوس کرے گا، کیونکہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ سوچے گا کہ اس نے اس حالت میں 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے نہیں بلکہ پورا سال گزار دیا، جو اچھا خاصا وقت ہے۔ پچھلے سال جنوری کے مہینے سے دسمبر تک وہ یوں ہی غفلت میں رہا اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اچانک نیا سال آ گیا۔ ایسے میں اس کے سامنے نئے سال کا منظر نہیں ہوگا بلکہ دیر تک گزرے ہوئے سال کے کربناک مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتی رہیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کیفیت اس طرح کی ہوگی تو پھر نئے سال کی آمد پر خوشی کیوں؟
पार्टियां कैसी, नाच गाना कैसा, मौज मस्ती कैसी। फिर अगर नया साल मनाने के पस मंजर में मुसलमानों की बात की जाए तो उसके लिए किसी भी लिहाज से नए साल को मनाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जनवरी से शुरू होने वाले नए साल का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिला शक व शुबह इसका ताल्लुक शमसी और ईसवी कैलेंडर से है, जबकि इस्लामी कैलेंडर कमरी है, जिसके साथ इस्लाम का निज़ाम ज़िंदगी जुड़ा हुआ है। इस्लाम के बहुत से अहकाम का नफाज महज कमरी कैलेंडर से होता है। शमसी या ईसवी कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम के किसी भी हुक्म का नफाज नहीं होता। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से नए साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है, जनवरी से नहीं। ये बात भी नोट करने की है कि मुहर्रम से भी अगर इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हो रही है तो उसमें जश्न मनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। इस्लाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लोग नए साल पर या किसी भी मौका पर आपे से बाहर हो जाएं, गोले पटाखे छोड़ें, आतिशबाजियां करें, हवाओं में गुब्बारे उड़ाएं, रक्स व सुरूर की महफिलें सजाएं, उरियानियत का मुजाहरा करें या उरियान प्रोग्राम में हिस्सा लें। इस्लाम सादा मजहब है, सादगी को पसंद करता है। खुराफात, लग़वियात और बेजा हरकतों के लिए इस्लामी मुआशरा में कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम के नज़दीक बेहतरीन अमल वह है जो अल्लाह ताला की इबादत व फरमा बरदारी और मखलूक इलाही की खिदमत पर मबनी हो। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम सोसाइटियों, महल्लों और मुस्लिम आबादियों को इस तरह की तक़रीबात से महफूज रखा जाए। इस सिलसिले में मिल्लत के ज़िम्मेदार और हसास अफराद अहम रोल अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर पल हर वक्त अपने आप का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह के खुराफात से महफूज रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।